بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق کی آیت نمبر 15 اور 16 میں بیان ہوا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، ہاں اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھٹلانے والی خطا کار ہے۔ سورہ علق کی ان دو آیات میں دراصل اس منظر نامے کو بیان کیا گیا کہ اللہ کا گھر حرم کعبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا میں نے آپ کو منع نہیں کیا کہ یہاں نماز مت پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون حرم میں جا کر کے جب قریش کے سردار بیٹھے ہوں تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت میں حاصل کرتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم میں جس وقت سورہ رحمان پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے سرزنش کی، حتیٰ کہ تھپڑ مارا اس قدر زور سے کہ آپ کے کان بھی زخمی ہو گیا، آنکھوں میں آنسو اور تکلیف کی شدت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں جبرائیل بھی آ گئے تو جبرائیل ابن مسعود کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل، تمہارے ہنسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ابن مسعود تو تکلیف میں ہیں، شدت میں ہیں، اور آنکھوں سے فرط محبت سے اور تکلیف سے آنسو بھی جاری ہیں، اور تم مسکرا رہے ہو، تم ہنس رہے ہو۔ نے کہا میں ایک اور منظر دیکھ رہا ہوں۔ وہ منظر کیا تھا؟ بدر میں جس وقت ابو جہل کو کسی نے وار کیا، وہ نیچے گرا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر چڑھ کر کے اس کا کام تمام کیا۔ تو دراصل جبرائیل نے دیکھا کہ ابھی تو اس نے تھپڑ مارا ہے، لیکن مکافات عمل ہوگا۔ مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ خود بھی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر ابو جہل کے حوالے سے کہا گیا کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ نَاصِیَةٍ کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ اچھا، آیت نمبر 16 میں یہ کہا گیا کہ وہ پیشانی جو کاذبہ ہے، جھٹلانے والی، خاطئہ جو خطا کار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے آثار پیشانیوں پر نمودار ہوں گے۔ چہرہ جو ہے وہ بہت کچھ بتا دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید نے قیامت کے جب مناظر بیان کیے تو وہاں پر بھی ذکر کیا کہ کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے۔ یقیناً روشن چہرے جنتی چہرے ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا،
التجا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں روشن چہروں والوں میں ہمیں شامل فرمانا اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہی نصیب فرمانا، سختیوں سے عذابوں سے محفوظ رکھنا۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।